السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا وصبرا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العالم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفیٰ رضا وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کا امتحان پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم اور آپ آج دو مجددوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مجدد الفسانی امام ربانی سیدنا شیخ احمد سریندی رضی اللہ تعالی عنہ، امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں، دونوں مجددوں کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، ان کی بتائے ہوئی چلے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلق کو جس کی صفا کی قسم۔ آپ بھی بولو، آپ کو بھی یار آپ کے ماں باپ کی قسم کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی اور قسم دو، چلو بیویوں کی قسم، ٹھیک ہے آپ تو بولو گے جی، اور جس کی نہیں ہے اس کو پہلے سے قسم۔ یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلق کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی کرتا ہے بندوں پہ لطف و عطا، ہے تجھ ہی پہ بھروسہ ہے تجھ ہی سے دعا، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنی ہی عز و علا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا آخری حج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی تفصیل کے ساتھ سنانے کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ بہت برسوں پہلے میں نے پوربندر میں کبھی سنایا تھا، 2-3 جمعہ میں، تقریباً 15 سال پہلے، تو آج خیال آیا کہ آج اعلیٰ حضرت کے سفر مدینہ کو سنایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے یہ 2 شعر پڑھے جو بارگاہ خداوندی میں اعلیٰ حضرت نے عرض کی کہ یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ۔ جوار کہتے ہیں پڑوس میں، اور حضور کا پڑوس کون سا ہے؟ جنت البقیع۔ سبحان اللہ۔ مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلق کو جس کی صفا کی قسم۔ جنت البقیع وہ ہے کہ جنت بھی جس کی صفائی اور پاکیزگی کی قسم کھا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ تو ہی کرتا ہے بندوں پہ لطف و عطا، ہے تجھ ہی پہ بھروسہ ہے تجھ ہی سے دعا، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ سن ہجری 1332 میں اعلیٰ حضرت کی
چھوٹے بھائی حضرت مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بریلی کے احباب وہ حج کے لیے نکلے. ان سب کا حج کا ارادہ تھا، حج کے لیے نکلے. اعلیٰ حضرت کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لکھنؤ تک چھوڑنے کے لیے آئے. لکھنؤ سے چھوڑ کر کے اعلیٰ حضرت بری شریف واپس پہنچ گئے، مگر فرماتے ہیں کہ دل تھا کہ جسے سکون نہیں تھا. ذرا بلند آواز سے جانو دل ہوش و خیرت ہے. سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. رات میں دن چین نہیں پڑ رہا تھا اور بس یہی تھا کہ اب جاؤں تب جاؤں. 8 دن اسی میں لگ گئے اور عصر کی نماز کا وقت تھا. اب دل بالکل بے چین ہوا. یہ کس کا دل ہے؟ ذرا بلند آواز سے. کہ جو بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے ارے خدا نہ کرے. جو رات نے دن ایک ہی تمنا میں گزارتے تھے کہ نصیب دوستاں اگر ان کے در پر موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. اسی در پہ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں. کیا ہی خوب اپنی ناتوانی ہے. جو تمنا کرتے ہیں کہ مولا ایسی ناتوانی کمزوری دے تو کہاں دے؟ مدینے میں دے. ذرا بلند آواز سے. مدینے میں دے. کمزوری دے تو مدینے میں دے کہ جو در رسول پاک پر پڑے رہیں تو ایسے پڑے رہیں کہ اٹھ نہ سکے. ذرا بلند آواز سے. عاشق کی عشق کی یہ انتہا ہے. فرماتے ہیں پڑے رہیں تو وہاں سے اٹھ نہ سکے. ایسی کمزوری دے. ایسی کمزوری نہ دے جو ہمارے اور آپ کے اندر ہے. اس کے تعلق سے بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ضعف مانا مگر ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے. فرماتے ہیں کمزوری ہے مان لیا، کمزوری ہے مان لیا، مگر یہ نبی کا رستہ ہے، یہ شریعت نبی کی شریعت ہے، یہ احکام نبی کے احکام ہے، یہ سنت نبی کی سنت ہے، یہ نظام نبی کا نظام ہے. اس پہ تو تھکا نہ کرے. کب سے اعلیٰ حضرت جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں؟ بچپن سے. ذرا بلند آواز سے. اور آخری سال تھا زندگی کا، آخری سال تھا. کمزوری تھی، گردے میں پہلی حصے تکلیف تھی، اٹھ نہیں سکتے تھے. گرمی شدید تھی بریلی میں. تو آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعبان میں خواب میں آئے. کہا احمد میاں ان سال بڑی تکلیف ہوگی اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شدید گرمی ہے، مگر ایک روزہ چھوٹے نہ پائے. اگر بریلی میں تکلیف ہے تو جا کر کے نینی تال میں روزہ رکھنا، مگر رمضان کے روزے چھوڑنا مت. ذرا بلند آواز سے. جن کے والد قبر میں رہ کر کے بھی اور بچپن کا واقعہ نہیں اعلیٰ حضرت کا، بچپن کا واقعہ نہیں ہے، زندگی کے آخری سال کا واقعہ ہے. اور آ کر کے تاکید فرماتے ہوں کہ احمد میاں روزے چھوٹنے نہیں چاہیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر ان کا شریعت پر عمل، سنت پر عمل یہ کتنا شدید ہوگا. فرماتے ہیں ضعف مانا مگر ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے. یہ ان کا راستہ ہے، یہ نبی کا راستہ ہے کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا ہے، جنہوں نے قبر میں بھی ہمیں یاد کیا ہے، ہر جگہ ہمیں یاد کیا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ذرا بلند آپ نہیں بولو گے تو میں مولانا غلام یاسین صاحب کا وسیلہ لے کر کے شعر بولتا جاؤں گا آج کل. جی آپ کو پتہ نہیں کیا بکتا ہے. کوئی کبھی شعر اعلیٰ حضرت کے پڑھے ہو تو تب سمجھ میں آئے. یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں جو عشق رسول سے سرشار ہیں. اعلیٰ حضرت کے اشعار یا تو قرآن ہے یا حدیث ہے یا دل کی آہ ہے جو کبھی کبھی عاشق کے سینے سے نکلتی ہے. انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو اخیر میں ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے ایک بات کروں گا. بیٹھ کے اگر بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد دلا دینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت دل بے چین ہوا اور اب جو ہے طے کر لیا کہ نہیں جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے. کہا میں نے مولانا نذیر احمد کو اسٹیشن بھیجا کہ 2nd کلاس کا ڈبہ پورا
ریزرو کرا کر کے آئے، جو 153 روپے اس زمانے کی، جس میں پورا ڈبہ بک ہوتا تھا۔ مقصد یہ تھا پورا ڈبہ بک ہونے کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاکہ نماز وقت پر آرام سے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ سبحان اللہ، آواز سے سبحان اللہ۔ اس پر مولانا محمد رضا خان نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ اتنے روپے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب نے اعتراض کیا کہ اتنے روپے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے آگرہ میں جا کر کے جب فجر کی نماز ہو گئی نا تو بعد میں کہا کہ الحمدللہ نماز آرام سے ہو گئی، روپے وصول ہو گئے، اب آگے مفت کا سفر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بہر کے کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا، مگر سب سے بڑا مسئلہ تھا ماں سے اجازت کا۔ سنیے گا نوجوان، اس لیے کہ یہ حج نفل تھا۔ 23 سال کی اعلیٰ حضرت کی عمر تھی اور ماں باپ کے ساتھ حج فرض ادا ہو گیا تھا۔ یہ پہلا حج تھا جو اعلیٰ حضرت نے بیعت کے بعد، اعلیٰ حضرت بیعت ہوئے 22 سال کی عمر میں، 23 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کیا، اور ریٹرن جب جو ہے واپس ہو رہے تھے تو اس وقت 3 دن تک، بڑا مشہور واقعہ ہے، 3 دن تک وہ پانی کا جہاز تھا، وہ کشتی تھی، اور 3 دن تک لگاتار جو ہے سمندر میں طوفان رہا۔ 3 دن تک کشتی ادھر ادھر ہچکولے کھاتی رہی، اور تیسرے دن کیپٹن نے اعلان کیا کہ اب یہ کشتی میرے کنٹرول کے باہر ہے، جہاز میرے کنٹرول کے باہر ہے، اب ڈوبے تب ڈوبے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے جب اعلان کیا تو سارے کشتی والے رونے لگے، گھر بار کو یاد کرنے لگے۔ آپ کی ماں آپ کے پاس آئی، والدہ ماجدہ کہتی ہے احمد میاں سنا نہیں ہے، کیپٹن نے اعلان کر دیا ہے، کشتی اس کے کنٹرول سے باہر ہے، اب کبھی بھی ڈوب سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم کھا کر کے کہا قسم خدا کی یہ کشتی نہیں ڈوبے گی، سفو کہہ دو آرام سے بیٹھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسم خدا کی کہا، قسم خدا کی کھا لیا۔ پھر مجھے یہ ہوا کہ یہ میں نے قسم کھائی کس بنیاد پر؟ فوراً دل نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی بنیاد پر۔ ماں بھی کہتی ہے احمد میاں کس یقین سے کہہ رہے ہو کہ کشتی نہیں ڈوبے گی؟ کہا ماں اللہ کے رسول نے، میرے آقا نے، میرے سرکار نے، اعلیٰ حضرت اکثر لفظ سرکار فرماتے تھے، میرے سرکار نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ فرمان دیا کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ کوئی کشتی میں بیٹھ کر کے پڑھ لے تو ڈوبنے سے محفوظ ہو جائے گا، الحمدللہ میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے کبھی بھی جو ہے، اس لیے کہ دنیا کے جہاز کے کیپٹن کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، کونین کے کیپٹن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت مدینے والے کو یاد کر رہے ہیں۔ کہا میں نے کہہ تو دیا، پھر جو ہے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، فریاد کی، ان کی مہک نے دل کی، گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اسرا میں گزرے جس دم، پیڑوں پہ کرسیوں کی ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فریاد کرنی تھی کہ 2 لمحے میں اچانک ہوا رک گئی، جو 3 دن سے ہوا چل رہی تھی، کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، اچانک کیپٹن نے اعلان کر دیا کشتی والوں خوش ہو جاؤ ہم خطرے سے باہر نکل گئے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے ہم اور آپ بھی، ایک کشتی والوں آپ بھی خوش ہو جاؤ کہ اعلیٰ حضرت کا دامن مل گیا ہے تو ہم مذہبیت کے خطرے سے باہر نکل گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تو اس پہلے زندہ باد۔ اس پہلے حج کے بعد جب گھر آئے سبحان اللہ، تو گھر میں ماں نے قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد پہلا فرمان یہ تھا کہ اللہ کے فضل سے فرض حج ادا ہو گیا ہے، اب میری زندگی میں دوبارہ ارادہ مت کرنا، دوبارہ ارادہ مت کرنا۔ کہا اب یہ نفل حج تھا، اور نفل حج ماں باپ کی اجازت کے بغیر حرام، اگر ماں باپ منع کر دیں نا تو ثواب تو بہت دور کی بات ہے، گناہ ہوگا، حرام۔ اور ماں نے کہہ دیا کہ میری زندگی میں اب دوبارہ نفل حج کا ارادہ یعنی جانے کا ارادہ مت کرنا جب تک میں ہوں، جو وہ دیکھ چکی تھی 3 دن تک۔ آپ کا یہ فرمان تھا
کہا اب میں نے ادھر تو دل بے قرار ہے، گھر والے سمجھا چکے ہیں، اور ادھر 8 دن سے پریشان، آج ارادہ کر لیا ہے، مگر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ماں اجازت دے کہ نہ دے۔ کہا مغرب کے بعد ماں کے کمرے میں اجازت کے لیے گیا، وہ سوئی ہوئی تھی، میں نے اپنا سر ان کے قدموں میں رکھا، وہ قدم کو بوسا دینے لگا، میرے ہونٹ کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ اٹھ گئی اور انہوں نے بیٹھ کر کے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے حضور کی بارگاہ میں جانے ہیں، حج پہ جانے کی اجازت دے۔ اور پہلا لفظ تھا وہ یہ تھا جاؤ خدا حافظ۔ واپس اب اتنا سننا تھا، الٹے پاؤں قدم کو بوسا دے کر کے نکل گیا۔ اب اسٹیشن پہنچا، وہاں پہنچ کر کے جو ہے جب اعلیٰ حضرت کی والدہ کو پہنچایا کہ میں نے اتنی بڑی اجازت دے دی ہے، تو اب یاد میں تڑپنے لگی۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جو جاتے وقت وضو کیا تھا، وضو کا جو پانی بچا تھا وہ بھی آپ کی ماں نے ان کے واپس آنے تک 4 مہینے لگے تھے، وہاں ایسے ہی رکھا، کہا یہ اس کے وضو کا پانی ہے۔ ذرا بلند آواز سے نوجوانوں، ماں کی ایسی قدر کرو، ماں کے ساتھ ایسی محبت، اگر ماں کے ساتھ ایسی محبت ہو تو قسم خدا کی دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ عزت سے بلندیاں عطا فرماتا ہے، عزت سے سرفرازیاں عطا فرماتا ہے۔ ہاں ماں بیٹے کو یاد کرے، کون سا ایسا بیٹا ہے کہ جس کی ماں اسے یاد نہ کرتی ہو؟ کبھی جاؤ 2-4 دن کے لیے، کبھی اچھا کھانا بنا ہوگا، ماں کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور ایک ہم ہیں کہ شادی کے بعد کچھ لاتے بھی ہیں تو چھپ کر کے سیدھے روم میں، سمجھ رہے ہیں جی؟ آج ہم ہیں کہ ہمیں رات میں دن ہماری آنے والی بہوؤں کو مائیں چوبتی ہیں۔ بولو ایسے واقعے ہو کس سے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ چوبتی ہیں۔ کہا ایک دن ایک جو ہے نوجوان نے اپنی بیوی سے کہ کل رشتہ دار آنے والے ہیں تو کھانا پکا کے رکھنا۔ کہا کوئی فکر نہ کرو، ہو جائے گا۔ کہا دیکھ میری عزت کا سوال ہے، کہا نہیں ہو جائے گا، ہو جائے گا، کوئی فکر نہ کریں آپ۔ صبح ہوئی وہ چلا گیا، ادھر پھر 1 گھنٹے کے پہلے فون کیا کہ دیکھ رشتہ دار آتے ہیں، کھانا بنا کے رکھنا۔ کہا ہو جائے گا۔ جب آ گئے رشتہ دار، آنے سے پہلے یہ گھر پہنچا، کہا وہ بالکل قریب ہیں آنے کے۔ کہا تو اس میں کون سی بات ہے، تمہارے رشتہ دار ہیں، کوئی نئے تو نہیں آتے ہیں، گھر کی تو بات ہے، جو ہوگا وہ کھا لیں گے، جو ہوگا وہ کھا لیں گے۔ کہا تو نے کھانا نہیں بنایا؟ کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، اپنے گھر کا مسئلہ ہے، کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں آیا ہے، بار بار آتے ہیں تو جو ہے وہ گھر کے ہیں، کوئی بات کے تو نہیں ہے، باہر کے ہوں وہ بولو مہمان بن کے آتے ہیں، وہ اپنے گھر کے، گھر والا تو کچھ بھی کھا لیتا ہے، کچھ بھی ہے وہ چل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جب ایسا ہی ہے تو میں جاتا ہوں، یہ کہہ کر کے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو رشتہ دار آئے نا وہ مرد کے نہیں تھے، عورت کے تھے۔ توجہ ہے، اس نے کھول نہیں دی تھی، نہیں کہا تھا کس کے رشتہ دار ہیں۔ اب اس کے بعد جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے بھائی بھابھی ہیں، تو فوراً بولے آپ لوگوں نے بتایا نہیں؟ بولے کل سے تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم آنے والے ہیں۔ اور اس نے کہا بھی کہ سب کچھ کھانا تیار ہے۔ پھر فوراً فون کیا، کہا تم نے کہا نہیں کہ میرے رشتہ دار آتے ہیں؟ کہا میرے ہوں کہ تیرے ہوں، پہلی مرتبہ تو نہیں آئے ہیں، ذرا بلند آواز سے، میرے ہوں کہ تیرے، پہلی مرتبہ تو نہیں آئے، گھر کے ہیں، جو بھی ہو وہ کھا لے۔ کہا نہیں اب تو کچھ بھی باہر سے بازار سے لے کر کے آنا پڑے گا۔ دیکھ رہے ہیں یہ جو چیز ہے وہ ہمارے اندر سے نکل جانی چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ہے شادی سے پہلے رشتہ داری ایک ایک طرف سے ہوتی ہے، مگر شادی کے بعد مرد کے بھی 2 ماں باپ ہو جاتے ہیں، عورت کے بھی 2 ماں باپ ہو جاتے ہیں، ان کے بھی بھائی بہن بن جاتے ہیں، نظریں بدل جاتی
جاتی ہے تو نظریہ بدل جاتا ہے. اپنی نظروں کو بدل دو. آنے والی بہو سمجھے کہ ہاں اب جو ہے یہ میری ماں ہے, یہ میری نند نہیں, ہاں یہ میری بہن ہے, یہ میرا دیور نہیں, یہ میرا بھائی ہے. اور اسی طریقے سے مرد کی طرف سے بھی یہ رہے کہ ہاں یہ سب بھی میرے رشتے دار ہیں, اب میرے 2 ماں باپ ہیں. تو قسم خدا کی آپس میں یہ معاملہ رہے گا تو کبھی کسی کے اندر انبن نہیں ہوگی, وہ گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا. آپس میں یہ چیزیں رکھیں, ایک دوسرے سے جو ہے محبت رکھیں. بہن کیسے ماں کی عزت کریں, ماں ہی کی وہ دعا تھی. اب امام احمد رضا کی بات آگے سنیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ آگرہ ہی میں بہت لیٹ ہو گئے, یہاں تک کہ جمعرات کو ہمارے جتنے ساتھی تھے ان سب کے ابھارے کا, آج کل انجیکشن دیا جاتا ہے, اس زمانے میں ابھارا دیا جاتا تھا. ڈاکٹر آتا تھا اور حج پہ جانے سے پہلے جتنے بھی حجاج ہوتے تھے ان سب کو ابھارا دیتا تھا, اور پھر اس کے بعد کشتی میں سوار ہونا ہوتا تھا. ابھارا ہو گیا, اس کے بعد پھر کوئی دوسرا آدمی اس میں آ سکتا نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت جمعرات کو بھی نہیں پہنچ سکے. آگرہ میں ٹرین آپ کی جو ہے چھوٹ گئی, وہیں پھر پیسنجر پکڑنی پڑی, اور کرتے کرتے ممبئی پہنچے. جمعہ کی صبح ممبئی والے لینے کے لیے آئے. وہ تو یہ سمجھے تھے, اعلیٰ حضرت نے تار دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں, سب سمجھے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب آنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کوئی ارادہ نہیں تھا, مگر یہ سرکار کا بلاوا تھا جس کی حکمت آگے کھل رہی ہے. ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو یہ اچانک یہ بے چینی ایسے ہی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت جا نہیں رہے تھے, رسول خدا بلا رہے تھے. کیوں بلا رہے تھے آگے سنیے. اعلیٰ حضرت پہنچے, ممبئی والے لینے کے لیے آئے, حاجی یعقوب وغیرہ. انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی ابھی تک اندر جا نہیں سکے ہیں, آپ چلیں, ہو سکتا ہے غیب سے کوئی مدد ہو, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت پہنچے, ساتھیوں سے پوچھا کیا معاملہ ہوا. کہا پتا نہیں, کل ڈاکٹر آیا, آدھے لوگوں کو ابھارا دیا, اچانک اس کو کوئی گھبراہٹ ہوئی اور پھر جو ہے وہ چلا گیا. کب کل دیکھیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل سے میں نے جتنی حضور نے دعائیں بتائی ہیں وہ سب پڑھ کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ میرے ساتھی چھوٹنے نہ پائے. یہ سرکار کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے کہ جو دعائیں پڑھی اور وہاں سے جو میں نے استغاثہ پیش کیا حضور نے مدد فرمائی, اس کو گھبراہٹ ہوئی, چلا گیا. اور آج اعلیٰ حضرت ساتھیوں کے ساتھ جہاز میں شریک ہو رہا ہے. اور بھی ٹکٹ وغیرہ کا جو مسئلہ تھا وہ سب ہوا, اور اعلیٰ حضرت جہاز میں شریک ہوئے. جب کامران پہنچی تو کامران ترکوں نے بڑا آرام دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے میرے ساتھی کہنے لگے کہ اگر حج کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہاں ٹھہرتے. 10 دن کامران ٹھہرے, اور کامران میں 9ویں دن اعلیٰ حضرت کو معلوم ہوا کہ یہاں پر قریب میں ایک مزار شریف ہے کسی بزرگ کا, 1.5 کلومیٹر دور ہے. اعلیٰ حضرت نے ترکی ڈاکٹر سے کہا کہ اجازت دو تو ہم مزار پہ حاضری دے دیں. یہی جو ہے اصل میں کسی جگہ سے کچھ پانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جہاں جائیں وہاں کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیں. آپ کے رتن پور میں سب سے پہلے میری حاضری ہوئی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا آنا یہ آنا نہیں ہے, یہ حضرت اسر شاہ انار شاہ بابا سے جو اس دن پہلا لگا ہوا تھا. نہ آپ لوگ مجھے جانتے تھے نہ میں آپ کو جانتا تھا. آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ میں کب آیا تھا. میں اس وقت آیا تھا جب دارالعلوم کا پہلا جو ہے پروگرام تھا, اور پہلا جب شروعات تھی اس وقت 15 منٹ میری تقریر بھی ہوئی تھی. یہاں کی مسجد میں آیا, میرے ساتھ ایک اور مولانا بھی تھے, انتقال کر گئے, مودی صاحب تھے. کہتے ہیں مسلمانوں کو جہاں دیکھو وہاں مزارات بنا دیتے ہیں, جہاں دیکھو وہاں جو ہے گنبد بنا دیتے ہیں. یہ ان کے الفاظ سے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اب مگر میری عادت ہے, مجھے میرے بزرگوں نے یہ سبق دیا ہے کہ جہاں جاؤ وہاں کوئی نہ کوئی اس شہر کا اس گاؤں کا کتب ہوتا ہے. آواز سے دوسرے الفاظ میں روحانی مالک ہوتا ہے. ان سے جا کر کے لو لگاؤ, تمہارے ہر کام بن جائیں گے. ادب سے وہاں میں کھڑا ہوا, اس انشاءاللہ سوال کے اس میں ادب سے کھڑا ہوا. اور میری عادت ہے میں جہاں جاتا ہوں وہاں پہلا یہ رہتا ہے کہ یہاں مزار کتنے ہیں. مجھے پہلی مرتبہ جب افریقہ گیا تو افریقہ والوں نے مجھ سے, ان کی عادت ہے, پوچھتے ہیں کیسا لگا ہمارا افریقہ, کیسا لگا. میں نے کہا یہاں جسمانی اعتبار سے تو خوب آرام ہے, مگر یہاں مزارات نہیں ہے, یہاں اولیاء نہیں ہے. مجھے جہاں جہاں پتا چلا
وہاں دور دور تک بھی 350 کلومیٹر دور وہاں اعلیٰ حضرت ایک خلیفہ ہے مولانا عبدالستار صاحب، وہاں بھی میں پہنچا اسکوٹ، جہاں جہاں بھی مزار کا پتہ چلے، بلکہ پتہ چلا کہ لیسوٹو میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت سے فتویٰ افریقہ جو ہے پورا وہ وہاں سے سوال ہوا، تو میں صرف وہ جگہ اس لیے دیکھنے گیا تھا کہ وہاں سے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا۔ جتنی نسبت اور جتنی قدر ہم بزرگوں کی کیا کریں، غیر سے وہ فیضان ہوتا ہے، ورنہ علم تو جو ہے شیطان کے پاس بھی ہے، علم تو دیوبندی مولویوں کے پاس بھی ہے، مگر اعلیٰ حضرت اس لیے کامیاب ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس علم کے ساتھ ساتھ بزرگوں کا فیضان بھی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ اس لیے کامران اس اللہ کے ولی کے مزار پر گئے اور واپس آئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 9 دن تک مسلسل روزانہ میرے بیانات ہوتے تھے، مناسک حج پر بیان ہوتا تھا، اور خاص ٹاپک جو اعلیٰ حضرت فرماتے میرا تھا وہ ہے حضور کی تعظیم، وہ ہے حضور کی عظمت کو بیان کرنا، وہ ہے حضور کی شان کو بیان کرنا۔ ایک صاحب مجمع میں بیٹھتے تھے، جب میں مسائل بیان کرتا تھا تو وہ غور سے سنتے تھے، جب حضور کی عظمت بیان کرتا تھا، حضور کی نعتیں بیان کرتا تھا، شان بیان کرتا تھا تو چہرہ ان کا اتر جاتا تھا۔ میں نے معلومات کی کہ کون ہے تو پتا چلا کہ گنگوہی کا مرید ہے۔ توجہ ہے، ایسے ہی مولانا غلام یاسین صاحب شعر میں نہیں بتاتے کہ نعت سن کر کے ان کا چہرہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو سن ہجری 1332 میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب آتے تھے، مسائل سناتا تھا تو برابر سنتے تھے، مگر جیسے ہی حضور کی تعظیم اور نعتیں سناتا تھا تو چہرہ جیسے اتر جاتا تھا۔ تو میں نے معلومات کی کہ یہ کون ہے کہ حضور کا نام سن کر کے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں رتن پور میں میرے پاس بھی موجود ہے، برائن قاطعہ میں حضور کے میلاد کو کانوڑے کے جنم جیسا بتایا، کہہ دو معاذ اللہ۔ وہ پہنچا ہوا تھا اور ساتھ میں اور بھی کچھ بڑے بڑے مالدار وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے شریف مکہ شیخ علی پاشا جو اچھے عالم دین تھے، وہاں کے مکہ کے اور پورے سعودی کے گورنر تھے، ترکی حکومت تھی نا، ان کو سیدنا کہتے تھے، ان تک جو ہے بات پہنچائی کہ ہندی ایک عالم جس نے وہاں کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا ہے اور حضور کی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو، ہندی مسلمانوں کو کافر و مشرک بنا ڈالا ہے، غرض کہ یہ ساری باتیں۔ تو شیخ علی پاشا نے 5 سوالات قائم کی علم غیب کے تعلق سے، اور شیخ صالح کمال جو مفتی حنفیہ تھے، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو مکہ کے قاضی تھے، سبحان اللہ، بڑے اچھے عالم تھے، ان کے پاس بھی یہ سوال پہنچائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے معلوم ہوا، میں ان کے پاس گیا، شیخ صالح کمال کے پاس۔ ملاقات کے بعد میں نے حضور کی علم غیب پر عربی میں تقریر شروع کی، 2 گھنٹے تک قرآنی آیتیں اور حدیثیں پیش کرتا رہا۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ہے مفتی حنفیہ بس میرا چہرہ دیکھتے رہے، چہرہ دیکھتے رہے۔ 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا آنا نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی طرف سے بلانا ہے، تیرا آنا ہمارے لیے انعام ہے۔ اور پھر اگر تم نہ آتے، ایک جلدی سے بچا نکالا، کہا دیکھو یہ مولانا سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب میں حضور کے تعلق سے لکھا تھا وہی اول وہی آخر، هو الاول والآخر والظاہر والباقی، یہ اللہ کی بھی صفت ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب کی بھی صفت ہے۔ ذرا بولے آواز سے، حضور اول ہے مخلوقات میں سب سے پہلے، ذرا بولے آواز سے، حضور آخر ہیں نبیوں میں آنے میں سب سے آخر میں، حضور ظاہر ہیں ایسے کہ چرین پرین سب حضور کو جانے کی ہے، نبی الانبیاء ہے، اور حضور باطن ہیں ایسے کہ ابو بکر سے فرمایا یا ابا بکری لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ وہ شرف کے قطع ہیں نسبتیں،
سبحان اللہ مولانا شیر یاد آ رہا ہے، سبحان بھول اللہ جاؤ تو لقمہ دینا۔ وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں، کوئی کہہ دو یا سو امید سے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ شعر ہے، وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں، حضور کا وہ مقام کہ وہاں کوئی نسبت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر سے جب آقا فرما دے ابو بکر میری حقیقت کو میرے سوا کسی نے نہیں جانا، جب ابو بکر نے نہیں جانا تو کسی اور نے بھی نہیں جانا۔ تو وہ شرف ہے کہ قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پتھر بھی کہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اٹھنی بھی فریاد کرنے کے لیے آئے، ہلنی بھی آئے، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں۔ کوئی کہہ دو یاس اور امید سے، سبحان اللہ سبحان وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں۔ سبحان اللہ اگر مایوسی سے کہو کہ وہ کہیں نہیں تو کہیں نہیں، اور حضور کا کرم دیکھو تو وہ کہاں نہیں، سبحان اللہ حضور کی رحمت دیکھو تو وہ کہاں نہیں۔ حشر میں ہے تو حضور نظر آ رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے، قبر میں حضور نظر آ رہے ہیں، آج ہر جگہ حضور ہی کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ویسے یہ انہوں نے لکھا تھا، اس پر بھی وہابیوں نے فتویٰ مانگا تھا مکہ کے علماء سے۔ تو مولانا شیخ صالح کمال کہتے ہیں کہ مولانا احمد اللہ خان اگر آپ نہ آتے تو ہم لوگ یہاں سے ان کے فتوے کفر کا فتویٰ یہاں سے جا چکا ہوتا، اس لیے کہ آج آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کی ساری صفتیں حقیقی ہیں، مصطفیٰ کی ساری جو ہے صفتیں وہ مجازی ہیں، مصطفیٰ کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا۔ شرک کا تو سوال ہی نہیں، برابری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میں چلا آیا، ان سے ملنے کی بڑی تمنا تھی، وہ بھی ملنا چاہتے تھے، مگر نہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ کہاں ٹھہرے ہو، اور نہ جو ہے مجھے بھی خیال آیا۔ پھر ایک دن جیسے ہی ان کو خیال آیا کہ یہ کتب خانے میں تو ضرور آتا ہوگا، تو عصر کے بعد مکے کے کتب خانے میں مولانا شیخ صالح کمال تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت زینے پہ چڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے جیسے پرانی دوستی وہ ہاتھ مار کر کے روک رہے ہیں، سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد کہا اتنے دن سے تمہارے لیے تڑپ رہا تھا، بیٹھے وہاں پر، اور پھر اس کے بعد وہی ایک پرچہ نکالا جو علم غیب کے تعلق سے تھا، کہا یہ 5 سوال آئے ہیں جو سیدنا کے ذریعے سے یعنی شریف مکہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے گئے ہیں، اس کا جواب دینا ہے۔ مجھے ایسا خیال لگتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی اس کا بہتر جواب نہیں دے گا۔ بلند آواز سے اعلیٰ حضرت کو پہچانو کہ وہاں کے علماء کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی بہتر جواب نہیں دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید اسماعیل، مولانا سید اسماعیل محافظ کتب حرم وہ بھی تھے، ان کے والد سید خلیل بھی موجود تھے، ان کے بھائی سید مصطفیٰ بھی موجود تھے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے کہا قلم اور دوات دو اور جو ہے کاغذ دو، میں ابھی جواب لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، اتنا جلدی جواب نہیں چاہیے، جواب ایسے ہوں کہ ان خبیثوں کے دانت کھٹے ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے ٹائم چاہیے، تو مولانا شیخ صالح کمال نے کہا کہ آج سوموار ہے، جمعرات کی صبح آپ مجھے پہنچا دیں، سیدنا کی محفل رات میں عشامات لگتی ہے، وہ دربار لگتا ہے، میں اس دربار میں اسے سناؤں گا، وہ وہاں بھی جواب لینے کے لیے آئیں گے، لہذا آپ جو ہے یہ پورا جواب مجھے جمعرات کو دیں۔ میں نے کہا ایک تو یہ حالت اور اتنی جلدی کا کچھ بھی کریں، کہا میں نے لے لیا، 5 سوال تھے، اب جواب لکھنا بیٹھا اور پھر بخار آ گیا، پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، پھر کہتے ہیں کہ مسلسل حضور کی طرف سے وہ مدد آئی ہے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لکھتے گئے۔ دوسرے دن منگل کو صبح بہت بڑے ماضی مفتی حنفیہ، مکہ کے قاضی، اور اس وقت حرم شریف کے جو امام مولانا عبداللہ مرواد کے والد ماجد، جن کو اعلیٰ حضرت نے یہ خطاب دیا ہے شیخ العلماء، کبیر العلماء، شیخ الخطبہ، حضرت علامہ مولانا ابو الخیر مرواد، وہ 70 سال سے بھی اوپر کی عمر کے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو کہوایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کوئی کتاب لکھ رہے ہو علم غیب کے تعلق سے، میں تمہاری ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں، میں آ نہیں سکتا، گھٹنے کام نہیں کرتے، اٹھ نہیں سکتا، ورنہ خود آتا، تم آؤ اپنی کتاب سناؤ۔
आला हज़रत कहते हैं वैसे मैंने चाहा कि मैं माजरत कर लूँ, मगर उनकी बुजुर्गी, उनका इल्म, उनकी तकवा और परहेजगारी, कहा मैं चला गया, उनको सुनाया, उन्होंने सुना, कहा इसमें उलूम खमसा, ये जो 5 इल्म है ना, इन्नल्लाह इंदहु इल्मु साअति व युनज़्ज़िलुल गैस, 21वें पारे में अल्लाह फरमाता है अल्लाह ही के पास है कि वो जानता है क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, माँ के पेट में क्या है, कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, और कल क्या होगा, वो अल्लाह ही जानता है। हमारा भी अकीदा है अल्लाह ही जानता है, मगर 21वें पारे में अल्लाह इस आयत के आखिर में फरमाता है इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानता तो है मगर खबर देने वाला भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तफसीरात अहमदिया में हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इस आयत के तहत कि हुजूर उस वक्त तक दुनिया से नहीं गए जब तक अल्लाह ताला ने ये 5 चीजों का इल्म आपको अता नहीं फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौलाना अबुल खैर ने फरमाया कि इसमें ये बहस नहीं है तो इसको भी लिख दी जाए। आला हज़रत कहते हैं मैंने कहा कि इस सवाल में नहीं है, कहा सवाल में नहीं है, मेरी चाहत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको भी ले लिया। आला हज़रत फरमाते सुनना, आला हज़रत फरमाते हैं कि उस वक्त उठने से पहले मैंने उनकी जानों पर हाथ रखा चूमने के लिए। जैसे ही मैंने उनके जानों पर, वो इतनी बड़ी उम्र के, इतने बड़े आलिम, हाथ रखा, वो कांपे और कांप करके कहने लगे अना उक़ब्बिलु अर्जुलकुम व अना उक़ब्बिलु नियालकुम, अहमद रज़ा मैं तुम्हारे पैरों को चूमूं, मैं तुम्हारे जूतियों को बूसूं। अल्लाहु अकबर। आप देखें कि आला हजरत का मकाम उलमाए मक्का और मदीना की आंखों में कौन सा है। वहां से आए और जुमेरात को सुबह मौलाना शेख सालेह कमाल को वो किताब दे दी। शरीफ पाशा वहाबियों को पता चल गया, उन्होंने भी 2 चीज, एक फकी कहलाता था, बाद में उलमाए मक्का उसे सफी कहते थे बेवकूफ के माने में, और एक जो है नाइबुल हराम कहलाता था, बराबर है, उसको नाइबुल हरामी कहते थे। बाद में ये वहाबियों के पिट्ठू थे, वो भी वहां पहुंच गए, और पहुंचने के बाद जैसे ही मौलाना शेख सालेह कमाल ने इशा की नमाज के बाद शरीफ मक्का को सुनाना शुरू किया, इन्होंने उलझाना शुरू किया, इसमें यह है, इसमें यह है। मौलाना शेख सालेह कमाल ने कहा पहले पूरी किताब सुनो, हो सकता है कि तुम जो बोल रहे हो उसके सारे जवाब बाद में आ जाए। फिर बीच बीच में बोलते थे। तो मौलाना शेख सालेह कमाल ने कहा सैयदना आप कहते हो सुनाओ और ये रोकते हैं, क्या करूं? कहा सुनाओ। आज ही किताब 12 बजे तक सुनाई गई। जब अद-दौलतुल मक्किया आज ही सुनाई तो शरीफ मक्का ऐसे जलाल में आए और कहने लगे अल्लाह युती व हाउलाई यमनऊन, अल्लाह अपने महबूब को इल्म गैब देता है और ये वहां भी खबीस रोक रहे हैं। जरा बुलंद आवाज से ये मक्के में बात हो रही कि अल्लाह देता है, ये रोकने वाले कौन है? ये क्यों रोक रहे हैं? जब अल्लाह देता है तो हम रोकने वाले कौन हैं? फिर किताब अपने बगल में दबाई, कहा आइंदा मैं उसे जो है देखूंगा। वो ये कह करके चले गए और कहा कि इस आने वाले हिंदी ने तो हमारी आंखें खोल दी हैं, इसने तो हमारे ईमान को मजबूत कर दिया है। अब वहां से जब जो है नाकाम होकर के निकले तो अब सोचने लगे। इतने में इनको पता चला कि वो किताब अद-दौलतुल मक्किया पे मक्का के बड़े बड़े उलमा तकरीर लिख रहे हैं, तासुरात लिख रहे हैं, अपने अपने बयान लिख रहे हैं कि क्या क्या लिखा है उसमें। आप आला हजरत के एक से एक अलकामात देखो तो हजरत मौलाना अबुल खैर जिनका भी मैंने जिक्र किया, उनके पास गए, बड़े सीधे आदमी, बड़े अच्छे बुजुर्ग, उनके पास गए और जाकर के कहा कि उस किताब पे हमें भी कुछ बयान लिखना है तो आप मंगा लें। उनका इरादा था कि किसी भी सूरत में वो सारी चीजें खत्म कर दें। कहा उनकी लड़की हजरत मौलाना अब्दुल्ला जो आला हजरत के मुरीद थे, जरा बुलंद आवाज से, काबे के इमाम थे, वो आए, कहा वालिद साहब ने किताब मंगाई है कि ये लोग जो हैं वो आपकी किताब पर तकरीर लिखना चाहते हैं। मैंने कहा जब आपके वालिद साहब मंगा रहे हैं तो मुझे देने में कोई हर्ज नहीं। हजरत मौलाना सैयद इस्माइल मुहाफिज कुतुब हरम, उन्होंने फौरन जलाल में कहा हरगिज़ नहीं, इन सबको बोलो अगर लिखना है तो यहां लिख करके भेज दे, ये किताब यहां से जाएगी नहीं, यहां से उलमा की तकरीर उनके साथ जाएगी नहीं। मैंने कहा मौलाना अबुल खैर मंगा रहे हैं और आप मना कर रहे हैं, इनके जो है साहबजादे आए हैं, मेरे मुरीद हैं, आप मना कर रहे हैं। कहा ये सब सीधे बुजुर्ग हैं, नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, वो जो वहां पर बैठे हुए हैं पक्के मुनाफिक हैं, मैं उनको पहचानता हूं, वो इस तरीके से तुम्हारी किताब को खत्म कर देना चाहते हैं। जब ये भी नहीं हुआ तो फिर देखा कि मक्का का
جو فوجی کمانڈر ہے راقب پاشا، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر حضور کے عشق میں تربتر تھے. ذرا بلند آواز سے. روزانہ عصر کی نماز کے بعد کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے. نائب الحرامی کو وہاں تیار کیا کہ جا کر کے اس کو ورگلائے، اس کو بھگائے. نائب الحرامی وہاں پہنچا اور جا کر کے کہا کہ وہ ہندی عالم آیا ہے ہندوستان میں سارے مسلمانوں کے عقیدے خراب کر کے اب مکہ والوں کو بھی خراب کر رہا ہے، یہاں والوں کے عقیدے بگاڑ رہا ہے. پھر خیال آیا کہ ایک ہندی مولوی مکہ والوں کے عقیدے کیسے بگاڑے؟ تو پھر فوراً ساتھ میں کہا کہ یہاں کے جو بڑے بڑے ہیں نا، حضرت ابو الخیر، شیخ صالح کمال، سید اسماعیل، یہ بھی سب ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. اتنا نام سننا تھا کہ وہ شیخ راقب پاشا جو فوجی کمانڈر تھے جلال میں آئے اور پھر فوراً کہنے لگے یا خبیث ابن الخبیث، یا قلب ابن قلب، لو کانا ہؤلاء معه ایصلحوا ام یفسدوا. ایک جاپٹ ماری اور کہا او خبیث ابن خبیث، او کتے کے بچے، ذرا یہ بتا جب اتنے بڑے بزرگ اس ہندی عالم کے ساتھ ہو گئے ہیں تو یہ فساد پھیلانے آیا ہے کہ یہاں والوں کی اصلاح کرنے آیا ہے؟ اللہ اکبر. جب حضور کی بارگاہ سے انعام ملتا ہے نا، وہاں سے بھی ذلیل و رسوا ہو کر کے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. اب اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلسل ان عالموں کی دعوتیں رہیں. ایک شیخ صالح کمال کے شاگرد تھے سید عبد القادر، اعلیٰ حضرت کی دعوت کی اور کہا تجھے مصطفیٰ کی قسم پتا تجھے کیا پیارا ہے، تجھے کیا کھانا ہے، تجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ کہا بہت. انہوں نے کہا تو میں نے کہا الحلو البارد، شیریں سرد، یعنی بہت ٹھنڈا حلوہ یہ مجھے پسند ہے. جب ان کے یہاں کھانے کے لیے گئے بہت ساری آئٹم تھی اور ساتھ میں یہ الحلو البارد ایسا ٹھنڈا حلوہ بھی تھا. میں نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا رضی الوالدین. میں نے کہا یہ کون سا نام ہے کہ جس سے ماں باپ خوش ہو جائے؟ کہا یہ ایسا حلوہ ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوں یہ حلوہ اسے کھلاتے ہیں تو راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی ہے رضی الوالدین. نوجوانوں کبھی ایسا حلوہ بناؤ ذرا بلند آواز سے. ہاں ہاں وہ کون سا حلوہ ہے جانتے ہو؟ کون سا حلوہ ہے جانتے ہو؟ کبھی کبھی بیوی سے کہتے ہو سوری، کہتے ہو نا سوری میڈم. ایسے کبھی ماں باپ کے سامنے بھی آنکھ سے ایک آنسو نکال کر کے کہہ دو غلطی ہو گئی، اس سے بڑھ کر کے ان کے لیے اور کوئی حلوہ نہیں ہے. ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کی آنسوؤں کو روک لو، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی حلوہ نہیں ہے. ان کو مت ستاؤ، ان کے دل، ان کی بات مان کر کے ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دو، اس سے بڑھ کر کے کوئی ٹھنڈا حلوہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس کے بعد جہاں میرا قیام تھا حضرت فرماتے ہیں مکہ شریف میں، وہاں علماء اکثر آتے تھے. دیکھا کہ جہاں میں تھا تو پہلے وہاں پہ تاک میں کبوتر رہتے تھے. جہاں میرا پلنگ رکھا گیا کبوتر سامنے کے اس میں چلے گئے. تو کبوتر پہلے تنکا گراتے تھے، اب ادھر کو چھوڑ کر کے ادھر چلے گئے. تو حضرت شیخ صالح کمال نے کہا کہ تمہارا تو یہاں کے کبوتر بھی ادب کرنے لگے ہیں. ذرا بلند آواز سے. یہاں کے کبوتر بھی تمہارا ادب کرنے لگے ہیں. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ اس فقیر نے یہاں کے جانوروں کا ادب کیا ہے تو یہاں کے جانور اس فقیر کا ادب کرنے لگے ہیں. ایک مولانا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کون سی جنگ کر رکھی ہے؟ یہ ہمارے اوپر جن کے پھینکتے ہیں وہ تمہارے اوپر نہیں پھینک رہے ہیں. تم یہاں رکے تو یہ سامنے چلے گئے، ہم نے کون سی جنگ کر رکھی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں یہاں والوں کو دیکھتا ہوں کہ جو ہے یہ کبوتر جب دانا چنتے ہیں تو یہ سلامی کے لیے توپے پھینکتے ہیں، آواز آتی ہے یہ ڈر جاتے ہیں، ان کے پاس اس طرح سے گزرتے ہیں یہ ڈر جاتے ہیں. یہاں کے کبوتروں کو ڈرانا بھی منع ہے. ذرا بلند آواز سے. میں اس سے بھی احتیاط کرتا ہوں تو یہاں کے کبوتر میرا بھی ادب کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے بار بار جانا چاہا کہ مدینے جائیں. سخت بخار تھا اور کئی دنوں تک بخار رہا، مگر وہاں والے
مسلسل کہتے تھے ابھی اور رکو ابھی اور رکو. ایک دن میں نے غسل کیا, بخار سے اچھا ہو گیا اور غسل خانے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے. حدیث یاد آئی, آقا نے فرمایا کہ جو کوئی برستے پانی میں کعبے کا طواف کرے وہ اللہ کی رحمت میں تیرنے لگتا ہے. پھر ابھی تو غسل کیا تھا, غسل صحت کیا تھا, اور ابھی پھر میں نے یہ حدیث یاد آ گئی, پھر کعبے کا طواف کیا, خوب بھیگا, پھر سے بخار آ گیا. پھر یہ علماء دیکھنے آئے, انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ایسا ہوا. کہا ایک حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے لیے تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر اللہ سے امید بڑی قوی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد میں نے جب کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں, کہا بار بار وہاں کی حاضری ایک مرتبہ ہوگی, مدینے کی حاضری تو کافی ہے. میں نے کہا اصل مقصد تو میرا یہی ہے کہ مدینے کی حاضری ہو, یہاں آنا تو طفیلی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبائی کہاں پوچھا جب مجھ سے کسی نے کہ نبوت کدھر کی ہے. سہانی صبح میں ٹھنڈک کدھر کی ہے, کلیاں کھلی, دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. شکریہ خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و سفر کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ ہو کے آ گئے کافی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جتنی مرتبہ یہاں آیا جائے حضور کی بارگاہ کی حاضری فرض ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کبھی چلے جانا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. انہوں نے کہا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے, اتنی کمزوری ہے, اور مدینہ شریف تم اونٹ پر سوار ہو کر کے جاؤ گے تو پھر طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی, بعد میں کبھی چلے جانا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے پھر بھلے روح نکل جائے, ذرا بلند آواز سے, پھر بھلے روح نکل جائے. تو وہاں کے علماء اتنا سن کر کے غصے ہو گئے, کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہو, روح نکل جائے. ہماری تو جو ہے یہ تمنا ہے کہ تعودو ثم تعودو, تعودو ثم تعودو, تعودو ثم تعودو وتموتو ہونا. ہماری تو تمنا ہے احمد رضا تم آؤ پھر جاؤ, آؤ پھر جاؤ, آؤ پھر جاؤ, پھر ہمیشہ کے لیے یہاں دفن ہو جاؤ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, اعلیٰ حضرت زندہ باد. بلکہ ایک دن کہنے لگے ہماری تمنا یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے جانے نہ دے, تمہاری یہاں شادی کرا دے. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں اللہ اکبر. کتنا انہوں نے فیض پایا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے پاس اکثر آتے, کوئی علم جعفر سیکھتا تھا اور کوئی آ کر کے جو ہے حدیث کی سند لیتا تھا. بہت سارے علماء کی اجازتیں, الاجازت المدینہ پوری کتاب ہے جو اعلیٰ حضرت نے وہاں کے علماء کو اجازت و خلافت دین. اور وہاں کے علماء کہتے تھے کہ ہم تھوڑا سا بھی سبق آپ سے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری اولاد کو بھی کہہ سکیں اور ہماری اولاد بھی کہہ سکیں کہ ہمارے دادا مولانا احمد رضا خان کے شاگردوں میں سے تھے. سبحان اللہ. کہا اس کے بعد مدینہ شریف کی روانگی ہوئی اور نامیک تک پہنچے کشتی میں. پھر وہاں سے اونٹ پر سوار ہوئے. وہاں سے مدینہ شریف کی 20 منزل تھی. آخری واقعہ سنے گا, آخری 2-3 باتیں. مدینہ شریف کی 20 منزل تھی اور ہر منزل 20-20 کلومیٹر پر. یہ لوگ 20 کلومیٹر کے سوا کوئی بھی اونٹ روکتے نہیں تھے. جب مدینہ شریف 9 کلومیٹر رہ گیا, فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے فوراً قافلے والوں سے کہا کہ ان سے کہو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز پڑھیں گے. جب ان اونٹ والوں سے کہا گیا کہ نماز پڑھیں گے شیخ, کہا ان سے کہہ دو اب کہیں اونٹ نہیں رکیں گے, اب سیدھے مدینے 9 کلومیٹر ہے, اب آخری منزل ہماری ہے وہیں رکیں گے, اس سے پہلے نہیں رکیں گے. وہ 20 کلومیٹر سے پہلے کہیں روکتے ہی نہیں تھے. کہا اب آگے ہم چلے گئے ہیں اب نہیں روکیں گے. اعلیٰ حضرت نے پھر کہا ان سے ریکویسٹ کرو کہ نماز جا رہی ہے. کہا ہم نہیں روکیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان سے کہہ دو تم جاؤ, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اور بلند آواز سے, اور بلند آواز سے, نماز نہیں چھوڑیں گے. اور یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت اترے, آپ کے بھائی اترے, آپ کے صاحبزادے اترے, آپ کے پورے خاندان والے جتنے ساتھی تھے وہ سب اتر گئے اور قافلہ چلا گیا, قافلہ چلا گیا. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانے دو, نماز نہیں جانی چاہیے. رک گئے. اب دیکھا ادھر ادھر, کہا کیسے وضو کریں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ادھر ادھر دیکھو, ایک کنواں مل گیا. کنواں ملا مگر وہ ڈول ہے, رسی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے امامہ اتارا, کہا اسی سے.
इसी को रस्सी बना ले। पानी निकाला, सबने नमाजें पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद साथियों ने कहा अब कैसे जाएंगे, 9 किलोमीटर बाकी है। आपने इधर देखा उधर देखा, देखा पहाड़ के पास एक ऊंट वाला खड़ा है। कहा उनसे जाकर के पूछो क्या हमें वो छोड़ दे रहे हैं। वो लोग गए, कहा हमारे शेख बीमार भी हैं, नमाज के लिए रुक गए थे, काफिला चला गया है, क्या आप हमें छोड़ोगे। कहा कौन शेख, कहाँ है तुम्हारे शेख। कहा वो वहां बैठे हुए हैं। कहा मैं देखता हूँ। आए, कहा ठीक है ले चलता हूँ। कहा क्या हुआ। कहा इन्हीं के लिए मुझे हुजूर ने भेजा है। जरा बुलंद आवाज से इन्हीं के लिए मुझे हुजूर ने भेजा है। आगे चले तो आला हजरत का जो ऊंट उठाने वाला था वो भी जम्बाल वहां पर मिल गया। कहा क्या बात है, तुम तो चले गए थे। कहा मुझे ख्याल आया कि शेख नमाज पढ़े और मैं छोड़ करके चला जाऊं, लिहाजा मैं यहाँ पर रुक गया हूँ ताकि शेख को लेकर के चले जाऊं। इसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कान लिल्लाह है कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अब फरमाते हैं मदीना शरीफ पहुंचे तो वहां के जो बुजुर्ग थे, वहां के जो लोग थे वो तो मक्का वालों से भी ज्यादा ऐसे मेहरबान हुए, मुसलसल आला हजरत के पास आते रहे और आला हजरत सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। पहले अर्ज किया था ना, तुम्ही बंदों पे करता है लुत्फ अता, है तुझी पे भरोसा, है तुझी से दुआ, मुझे जलवे पाक रसूल दिखा कि तुझे अपनी इज्जो उला की कसम। ये जो है बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, मुसलसल हाजिर हो रही थी, मगर दिल की तमन्ना थी कि जितनी मर्तबा देखा है सरकार को ख्वाब में देखा है, कभी भी अपनी खुली आंखों से नहीं देखा है। बार बार हुजूर की बारगाह में भी अर्जी पेश की, रब की बारगाह में भी अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम जो है याद दिला करके अर्जी पेश की, मगर कबूल नहीं हुई। अब आला हजरत बारगाह रिसालत में खड़े होकर के कलम उठाते कहते हैं वो सुए लाल आजाद फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और फिर कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बस ये अर्जी पेश करनी थी। अपने आप को गिराया और कहा अहमद रजा तुझसे तो बहुत सारे ऐसे हजार लोग यहाँ फिरते हैं, तुमसे ज्यादा इज्जत वाले फिरते हैं, मकाम वाले फिरते हैं, यहाँ कोई तुम्हारी बात क्यों पूछे। अपने आप को गिराया। हुजूर ऐसे नवाजने वाले, हुजूर ऐसे करम फरमाने वाले, ऐसा करम फरमाया सारे पर्दे उठे और आला हजरत ने माथे की आंख से आला हजरत ने हुजूर को अपनी आंखों से देखा, हुजूर के दीदार को देखा, हुजूर का दीदार किया। और जब दीदार किया तो पुकारने लगे पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। या रसूल अल्लाह आला हजरत जिंदाबाद। अपने आप को गिराया, कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। मगर मक्के के उलमा कहते हैं जरा बुलंद आवाज से, अहमद रजा हमारा सरदार है। कोई कहता है तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। मारेरा वाले कहते हैं जो है चश्मों चिरागे खानदान बरकत। हाँ पीर कहते हैं आला हजरत की कि अगर कल अल्लाह पूछेगा कि जो है आले रसूल मेरे लिए क्या लाया, तो मैं अर्ज कर दूंगा मौला अब मेरी फिक्र दूर हो गई, मैं तेरी बारगाह में बरेली का मौलाना अहमद रजा लाया हूँ। सैयदुल उलमा ताजुल उलमा ये मारेरा के बुजुर्ग फरमाते हैं कि फतावा शामी अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी से भी ज्यादा हमें हमारे आला हजरत पे भरोसा है। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं, हुजूर शेखुल मशाइख अशरफी आला हजरत, जरा बुलंद आवाज से, हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी में रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं फरिश्तों के कांधे पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूँ। जो मौलाना अहमद रजा खान का मसलक है वही मेरा मसलक है। और हुजूर मुहद्दिस आज़मीन फरमाते हैं अल्लाह का एक मकबूल बंदा, रसूल पाक का सच्चा नाइब, इल्म का जबल शामिल, अमल सालिह का वसूए हसना, माकूलात का बहरे ज़खात, मनकूलात में दरियाए ना पैदा किनार, तस्दीक में सिद्दीक अकबर का पड़ताव, बातिल छाटने में फारूक आज़म का मजहर, रहम करम में ज़ुन्नूरैन की तस्वीर, बातिल शिकनी में हैदरी शमशीर, रिवायत फिक्र व दरायत में अमीरुल मोमिनीन, सल्तनत कुरान व हदीस का मुसल्लमतुल सुबूत वज़ीरुल मुज्तहिदीन, आला हज़रत अलल इतलाक, इमाम अहले सुन्नत फिल आफाक, मुजद्दिद में अर्ज हाजिरा, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, फानी फिल्ला, बाकी बिल्ला, आशिक सादिक रसूलुल्लाह, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद। हुजूर बहुत ही
साहब भी आला हजरत फरमाते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, और हुजूर ने ऐसा जो है आला हजरत को अपना बना लिया कि हर एक की तरफ से आवाज आ रही है अहमद रजा हमारे हैं, अहमद हमारा रजा हमारे हैं। गोया कि हुजूर की बारगाह से ये इनाम मिला, हर कोई पूछे तेरी बात रजा, तेरे शैदा हजार फिरते हैं। अल्लाह ताला उन्हीं शैदाओं में से हमारा भी शुमार फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर इकबाल बैठो। ये सब कुछ जो आपने देखा, इसमें एक चीज आपको क्या नजर आई? इश्क़ रसूल। जरा बुलंद आवाज से। अगर गैरों का रद्द भी किया है आला हजरत ने, मौलवी थानवी से किसी ने पूछा कि मौलाना अहमद रजा खान के बारे में क्या कहते हैं? कहा मुझे अगर मौका मिले तो उनके पीछे नमाज पढ़ लूं। कहा आपको वो काफिर कहते हैं? कहा वो कहते हैं तो इश्क़ रसूल की बुनियाद पर कहते हैं। जरा बुलंद आवाज से। ये सब कुछ था इश्क़ रसूल की बुनियाद पर। आज जो हमारे हालात हैं, आज जो हम पस्ती के घड़े में हैं, आज जो जिल्लत और रुसवाई आज हमारा मुकद्दर बन चुकी है, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि शब पेशे खुदा गिरस्तमन मुसलमाना चिरा खारन वजारन जवाब आमद नमी दानी के ई कौम दिले दारन व महबूब न दारन। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि एक दिन रो करके मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मुसलमानों की ऐसी जिल्लत और रुसवाई, मुसलमान ऐसे पस्त होते जा रहे हैं, मुसलमान इतने गिरते जा रहे हैं। अल्लाह मुसलमानों को तूने अंतुमुल आलम का इनाम दिया है, यही बुलंदो बाला रहेंगे, तो मुसलमान इतने क्यों गिरते जा रहे हैं? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, एक बात देखता नहीं है कि इनके सीने में दिल है मगर दिल में इश्क़ रसूल नहीं है। आज सबसे बड़ी दौलत आला हजरत के इस उर्स पर और आला हजरत के हवाले से हमें यही लेनी है कि दिल में इश्क़ रसूल, अगर इश्क़ रसूल है, देखो आला हजरत फरमाते हैं दिल में रोशन है शम्अ इश्क़ हुजूर, दिल में रोशन है शम्अ इश्क़ हुजूर, काश जोश हवस हवा न करे, काश जोश हवस हवा न करे। फरमाते हैं मुसलमानों हमने तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल की शमा रोशन तो कर दी है, मगर शरीयत पर चलना, शरीयत को तबीयत के ताबे मत करना। जोशे हवस नफसानी ख्वाहिश का जोश ये हवा न करे। शम्अ इश्क़ हुजूर हमने जला दी है, शमा जलाई जाती है तो उसकी हिफाजत के लिए चिमनी जरूरी है। बोलो चिमनी जरूरी है कि नहीं? वरना हवा का झोंका आए और शमा बुझ जाए। तो आला हज़रत फरमाते हैं शमा जला तो दी है मगर ये जोश हवस, ये नफसानी ख्वाहिशात का जोश, ये हवा आएगी तो ये शमा बुझ जाएगी। अगर इसको महफूज रखना है तो मसलक आला हज़रत की चिमनी ये जरूरी है। और मसलक आला हज़रत सिर्फ नारों का नाम नहीं है, मसलक आला हज़रत सिर्फ नियाज का नाम नहीं है, मसलक आला हज़रत सिर्फ चादर चढ़ाने का नाम नहीं है, मसलक आला हज़रत मज़ारों की हाजिरी का नाम नहीं है। मसलक आला हज़रत ये इल्म व अमल, अकीदे की हिफाजत, अमल, सुन्नत की पाबंदी, इन सब का नाम मसलक आला हज़रत है। आप आला हज़रत की जिंदगी से देखें कि जिन्होंने पूरी जिंदगी सुन्नत मुस्तफा पर अमल किया है और अमल करवाने की ताकीद फरमाई है। एक सुन्नत पर अमल ये क्या रंग लाता है आप देखें। मुजद्दिद अल-फैसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी रात को सोए हुए हैं, क्या किए हुए हैं? सोए हुए हैं, और नींद ही में सीधी करवट सोना सुन्नत है। क्या है? सीधी करवट सोना, राइट साइड, लेफ्ट साइड नींद ही में सो गए। फिर ख्याल आया कि ये गलत है अहमद, सीधी करवट सोना, मगर नींद इतनी थी कि ख्याल आया, नस ने कहा पढ़ा रहने इसमें क्या है, सुन्नत ही तो है, पढ़ा रहने इसमें क्या है, सुन्नत ही तो है, कोई वाजिब तो नहीं है।
کوئی فرض تو نہیں ہے. کہا پھر میں نے کہا نہیں سنت ہے. ذرا بلند آواز سے نہیں سنت ہے. یہ کہہ کر کے پھر رائٹ سائڈ ہو گیا. کہا ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام دیا ہے جو بڑی بڑی ریاضتوں سے نہیں ملا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.